آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس عدالتی فیصلے پر، اس عدالتی حکم پر الیکشن کمیشن عمل کروا پائے گا؟ الیکشن کمیشن جو ہے نا جی، وہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہے نا منافق ہے، اور الیکشن کمیشنر بھی منافق ہے، کیونکہ شہباز شریف اور پاکستان ڈاکو موومنٹ کے ساتھ جو ہے نا ان کا اندر سے اتحاد ہے، اور ان کو ہدایات دینے والے کوئی اور ہیں۔ یہاں پر نہ کوئی آئین کی بات ہے، نہ کوئی قانون کی بات مانتا ہے، جس کو مرضی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے حقوق غصب ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ رانا ثناء اللہ کو کون سی سزا ملی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے 14 جو قیمتی جانیں ماڈل ٹاؤن میں جناب قتل کیا، اس کے بعد نون لیگ کے جو اپنے چودھری شیر علی، اس نے کہا کہ 19 بندے اس نے اور قتل کیے ہیں۔ آپ بتائیں کہ رانا ثناء اللہ کو کون سے ادارے سپورٹ کر رہے ہیں، نون لیگ کو کون سے ادارے سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں ان چوروں کے بارے میں یہی بات کہوں گا، رہے گی سادہ کتاب کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ میں ان چوروں ڈاکو لٹیروں سے کہنا چاہتا ہوں، اور ان کے سہولت کاروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے ایک حاجی آیا، اس نے پاکستان پہ رجیم چینج کے ذریعے ڈاکو مسلط کر دیے۔ آج 22 کروڑ عوام اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں بد دعائیں دے رہی ہیں۔ عمران خان نے قوم کو شعور دیا، عمران خان نے قوم کو وہ شعور دیا کہ اپنے حق کے لیے اٹھو اور لڑ مڑو۔ عمران خان نے قوم کو وہ شعور دیا ہے کہ آج پوری قوم جاگ اٹھی ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پوری قوم کو آج پتہ لگ گیا کہ ڈاکوؤں، پاکستان ڈاکو موومنٹ اور چوروں کا ٹولہ کون سا ہے، اور حق کی بات کرنے والے اور انسانیت کی بات کرنے والے اور آئین اور قانون کی بات کرنے والے کون ہیں؟ مجھے بتائیں، کیا شہباز گل کے انسانی حقوق نہیں ہیں؟ مجھے بتائیں، کیا اعظم سوادی کا کوئی انسانی حقوق نہیں ہے؟ مجھے بتائیں، شیخ رشید کا کوئی انسانی بنیادی حقوق نہیں ہے؟ مجھے بتائیں، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا کوئی انسانی بنیادی حق نہیں ہے؟ آپ بتائیں، پاکستان میں 75 سال سے ہم پر کون مسلط ہے؟ میں اگر نام لوں گا تو بے شک میرے پہ بھی کارروائی کر دیں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب 1947 میں پاکستان بنایا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان ایک حقیقی فلاحی مملکت ہے۔ اس کے بعد ایک جنرل صاحب آئے قائد اعظم کے پاس کہ مجھے ایک سول ذمہ داری دے دی جائے۔ آپ انتہائی غصے میں آئے اور آپ نے کہا کہ تمہارا کام ہے پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی آپ نے حفاظت کرنا۔ آج مجھے بتائیں، 75 سال ہو گیا، ہمارے ملک پر کون قابض ہے؟ آج مجھے بتائیں، ہمارے انسانی حقوق کو بلڈوز کون کر رہا ہے؟ آج مجھے بتایا جائے کہ پاکستان میں ایک غریب مظلوم کمزور کو انصاف نہیں ملتا، اور ایک ڈاکو چور لٹیرے کو جو لندن میں بیٹھا ہے سازشیں کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، اس کے بیٹوں کو، اس کی بیٹیوں کو انصاف مل جاتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ مریم نواز 5 ارب کی 5 لاکھ کی پاؤنڈ کی سرجری کرا کے پاکستان میں آ جاتی ہے اور پاکستان کے عوام کو بے وقوف بناتی ہے۔ میں حیران ہوں کہ جناب جس نے یہ پڑھا ہے کہ پاکستان اسلامی فلاحی مملکت ہے، پاکستان میں کہا جاتا ہے ووٹ کی عزت دو، کیا انہوں نے ووٹ کی عزت دی ہے؟ انہوں نے تو اپنا مال بچایا ہے، انہوں نے تو اپنی کوٹھیاں بچائی ہیں، انہوں نے ایون فیلڈ میں اربوں روپے کے ڈالر کا ایون فیلڈ ہے، یہ پاکستان کے بچوں کا۔ آج پاکستان کی بیوہ رو رہی ہے، آج پاکستان کا مظلوم بچے رو رہے ہیں، روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ عمران خان کے دور میں روٹی 6 روپے کی تھی، عمران خان کے دور میں آٹا 55 روپے کلو تھا۔ آج بتائیں 5000 روپے من غریب کہاں سے لے گا، جس کی نوجوان بیٹی ننگی سر پہ بیٹھی ہے، ننگے کپڑے نہیں ہیں اس کے اوپر، اس کے جناب جسم پہ کپڑے نہیں ہیں۔ اور مریم نواز جو ہے جناب علی 5 لاکھ ڈالر خرچ کر کے سرجری کرا کے پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے آئی ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی اور مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے۔ اگر میں تو یہ کہوں گا کہ یار اب بھی پاکستان کی قوم، پاکستان کے نوجوان، اگر پاکستانی قوم اب بھی ان کے پیچھے لگے گی تو سمجھ لیں پاکستان کا معاشرے میں بھٹا بیٹھ جائے گا۔ اسحاق ڈالر کو بھی میں کہتا ہوں، اسحاق ڈالر صاحب، اسحاق ڈاکو صاحب، اسحاق ڈار صاحب، آپ کے بھی اثاثے آپ نے معاف کرایا۔ پورے 16 ارب روپے کے انہوں نے اثاثے اور کیس معاف کرائے ہیں۔ مجھے بتائیں جناب چیف جسٹس صاحب، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، خدا کے لیے پاکستان کا 22 کروڑ عوام، پاکستان کی 22 کروڑ عوام، پاکستان کا مزدور آپ سے انصاف مانگ رہا ہے۔ ایک مزدور کی تنخواہ 25,000 ہے، مجھے بتائیں آپ 5 افراد پہ مشتمل ایک مزدور کا بجٹ بنا دیں،
اسحاق ڈالر صاحب کو چیلنج کرتا ہوں. میرا چیلنج ہے کسی ٹی وی چینل پر آ کے بیٹھ جائے میرے سامنے, میں اسے 1 گھنٹہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں ایک عام ورکر ہوں پی ٹی آئی کا, میں مزدور ہوں, میں ایک فیڈریشن چلاتا ہوں. میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تو حرام کا ہے, اگر تو حلال کا ہے تو آ جا میرے سامنے, میں تجھ سے مناظرہ کروں گا. تو 25,000 میں مجھے ایک مزدور کا بجٹ بنا دے 5 رابطے مشتمل, میں آپ کا غلام ہو جاؤں گا. وگرنہ خدا کے لیے پاکستان کی جان چھوڑ دو. 75 سال ہو گئے تمہیں, تم 40 سال کا حساب دو عمران خان سے, تم 4 سال کا حساب مانگتے ہو, تم اپنے 9 مہینے کا حساب دو. 50,000 ارب روپے جو ہے نا انہوں نے بینکوں سے قرضہ لیا ہے. جناب اسحاق ڈالر صاحب, عمران خان کے دور میں 19 ارب ڈالر جو تھے نا جناب اثاثے تھے, زر مبادلہ تھا. آج 4 ارب ڈالر رہ گیا ہے. آپ قیمتی اثاثے بیچ رہے ہیں, آپ نے اپنے اثاثے بنا لیے اور قوم کے اثاثے آپ بیچ رہے ہیں. جناب حافظ صاحب, جناب آرمی چیف صاحب, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. خدا کے لیے میں ہاتھ باندھتا ہوں آپ کے آگے, ایک مظلوم قوم کی جان چھوڑ دیں, اس مظلوم قوم کی جان چھڑا دیں ڈاکوؤں سے, چوروں سے, لٹیروں سے. آپ سید ہیں, سید تو قربانی دیتا ہے, سادات ہیں آپ. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں بار بار, لیکن خدا کے لیے اس 22 کروڑ عوام کے بھی حقوق ہیں کچھ, اس 22 کروڑ عوام کے بھی کچھ حقوق ہیں جو کو اللہ نے اور قرآن نے آئین نے دیے ہیں. کوئی جناب علی یہاں پر آئین نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے. پاکستان اظہار آزادی کا حق ہے ایک عام آدمی کو بھی, لیکن یہاں پہ جو بھی کوئی بات کرتا ہے اداروں کے گندے لوگوں کے خلاف, اس کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے, اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. یہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے. میں جناب گلفام صاحب آپ سے یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے ہماری آواز کو سنیں, وگرنہ اللہ تعالیٰ کی ایک لاٹھی ہے جو بے آواز لاٹھی ہے, وہ تم پر پڑے گی. اور مکافات عمل کی بات کرتی ہو مریم نواز, تم کو شرم آنی چاہیے. چورنے کی بچی, تمہیں شرم نہیں آتی. تم قوم کا قیمتی اثاثہ بیچ کر تم قوم کی ایوان فیلڈ میں تم رہ کے آئی ہو 4 مہینے, اور تم نے اربوں روپے, لاکھوں روپے کی جناب نے سرجری کرا کے اب عوام کے سامنے آ گئے ہو. اور تمہارا چاچا کہتا ہے کپڑے بیچ دوں گا, کپڑے بیچ دوں گا. اور بے شرم, تیرے گندے کپڑے کون لے گا؟ اور بے شرم, تو کمینہ انسان ہے. تو نے تو اپنے بیٹوں کے کیس معاف کرائے ہیں. میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اور کہیں سے لاؤ تو ایسا نظام لے آؤ کہ غریب شہر بھی چلے تو باوقار چلے. میں یہ آخر میں مطالبہ کرتا ہوں جناب آرمی چیف سے اور چیف جسٹس صاحب سے کہ خدا کے لیے پاکستان کے 22 کروڑ کے عوام جو ہے نا, ان کے حقوق کے لیے آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اگر فوج میری ہے, یہ فوج میری ہے, اگر فوج ہارے گی تو میں ہاروں گا, اور اگر میں ہاروں گا تو آپ ہاریں گے. خدا کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں, ہماری جان چھڑا دیں ان چوروں سے, ان ڈاکوؤں سے. اور میں آپ سے آخری یہی اپیل کروں گا کہ فیئر اور صحیح الیکشن کرا دیں. جس کو حکومت ملتی ہے اس کو حکومت دیں, تاکہ اس ملک کا نظام صحیح چل سکے اور اس ملک کی معیشت صحیح راستے میں چل سکے. وگرنہ آج جو حالات ہو گئے ہیں پاکستان کے, یہ جناب مجھے بتائیں کہ نان جو ہے نا جی, زندہ باد, ویلکم ٹو پاکستان, وہ بلو رانی کہتی ہے ویلکم ٹو پرانا پاکستان. اور شرم کر, تیرے باپ نے تو اربوں ڈالر لوٹ کے باہر محلات بنائے ہوئے ہیں. تمہارے جا کے سندھ میں دیکھو, تمہارے جو بچے جو تیرے جو بوٹ ہیں 4 لاکھ روپے کے ہیں, اور تیرے اس علاقے میں سندھ میں کئی ہزار بچے بھوک سے مر گئے ہیں تھر کے اندر, اور تم خدا کو کیا جواب دو گے؟ اور ڈاکو کی اولاد, کچھ شرم کر, کچھ خدا کا خوف کر. پاکستان کے اندر اتنا ظلم نہ کرو, کل کو کہیں کہ اللہ کی لاٹھی تم پہ گرنے والی ہے. اور میں آخر میں یہی بات کہوں گا کہ جدیدی دور سیاست لپیٹا جائے گا. صدام حسین کی گنجے کی راہ پر بن کر وہ اور کشتیاں ہوں گی ڈبو دیا جن کو, ہماری راہ میں آنا کبھی ببر بن کر.